یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اس مشکل دور میں جبکہ تشیع پر ایک بہت بڑا سنگین دور ہے، اس میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے. تشیع کی تشریح، تشیع کا تعارف، تشیع کی شناخت مختلف پہلوؤں سے. تشیع کے عقائد کیا ہیں، تشیع کے احکام کیا ہیں. صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ تشیع کے اندر سب سے زیادہ اگر ارزش اور قیمت ہے اور حیثیت ہے علم کی تو وہ تشیع کے اندر ہے. تشیع کے پیشوا ائمہ اہل بیت جو انسانیت کے پیشوا ہیں، ان کا امتیاز تمام دوسرے انسانوں پر ممتاز اس لیے ہیں کہ وہ سب سے علم میں برتر ہیں، علوم اولین و آخرین کے وارث ہیں. اور ہمارے ہاں اتنی کمی، اتنی کمزوری آ چکی. دوسرے ملکوں کے اندر تشیع کا کلچر بہت آگے بڑھ چکا. میں دیکھ چکا تمام ملکوں کو، سوائے انڈیا کے وہاں میں نہیں جا سکا. باقی تمام ملکوں میں جہاں جہاں شیعہ ہیں وہاں میں جا چکا ہوں، شیعوں کو دیکھ چکا ہوں. ان کا کلچر آگے بڑھ چکا ہے. ان کی بہت سے علاقے ہیں پاکستان کے اندر جہاں تشیع ہے، وہاں بھی بہتر صورتحال ہے. تشیع میں کمزوری ہے، علمی کمزوری. علم نہیں ہے لیکن رائے کا اظہار کرنا ہے علمی مسائل کے اندر. سن لیجئے، کچھ مسائل تشیع کے ایسے ہیں جو مسلمہ، 12 امام مسلم، اس میں کوئی کمی زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے. ارتکازی عقائد، وہ عقائد جو ذہن کے اندر نسل ہا نسل سے بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہے. اور یہی بات میں نے کی تھی اس فورم پہ جو کورس تھا اعلیٰ افسروں کا، پالیسی اسٹڈیز، اسکول آف پالیسی اسٹڈیز میں، جس کو سٹاف کالج کہتے تھے پہلے لاہور میں، 22 گریڈ کے افسروں کا. تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ارتکازی عقائد میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیادی عقائد جو نسل نسل سے چلے آ رہے ہیں، پیغمبر سے شروع ہوئے اور آج تک نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہیں، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہی عقائد ہیں جن کے ذریعہ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور وہی عقائد ہیں جن کو چھوڑے اگر تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت، اور ضروریات دین کا اقرار، نماز کا وجوب، روزے کا وجوب، یہ 4 چیزیں. اگر ان میں سے کسی کو نہیں مانتا کہ ضروریات دین کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے یا توحید کا انکار کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. طے شدہ بات ہے. پیغمبر کے بعد میں نے کہا، وہاں جو بات میں نے کہا پیغمبر گرامی قدر کے بعد کلی طور پر اگر میں بات کروں تمام مسلمانوں کے حوالے سے، تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرے. یہ لوگ کون ہیں جو مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں؟ اصولی باتیں ہیں یہ، ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ باتیں ہیں. یہیں سے میں ایک اور بات کہتا ہوں، پھر اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دفعہ 262 جو آئین کا ہے، اس کے اندر مسلم و غیر مسلم کی تعریف موجود ہے. ضیاء الحق نے شامل کی، انہی لوگوں کے رائے سے شامل کی گئی. اس دفعہ کے حوالے سے سب سے بہتر مصداق مسلمان کا پاکستان کے اندر شیعہ نے حیدر کرار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہاں آئین کو روندا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. کبھی آئین پر عمل نہیں ہوا. ایک مسلمہ کمیونٹی ملت کے خلاف اس ملک کے اندر غلیظ نعرے، غلیظ زبان اور غلیظ فتوے آتے رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوا، کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، کسی کو روکا نہیں گیا، اس لیے کہ یہ منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ابھی آگے بھی بات کروں گا. میں ایک بات اس کو مکمل کر لوں. میں سمجھتا ہوں کہ
مسلمہ عقائد تشیع کے بہت واضح ہیں۔ آج آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو جن کی مائع علمی کچھ بھی نہیں ہے، مجھے حیرت ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جب بھی اپنے بچوں کو مروجہ تعلیم میں ڈالتے ہیں تو وہاں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہاں ڈپلومہ ہوتا ہے، وہاں ڈگری ہوتی ہے، وہاں آگے ماسٹر اور پی ایچ ڈی تک لوگ پہنچتے ہیں، کوئی معیار مقرر ہے۔ مذہب میں آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ جو شخص آئے، کیا حیثیت ہے، پڑھا کہاں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تعلیم کہاں حاصل کی ہے، کتنی حاصل کی ہے، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی مدرک، کوئی چیز اس کے پاس ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور جو کچھ کہے وہ اس کے بارے میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی ہے، آل محمد کے علوم سے استفادے کی کمی ہے۔ وہ لوگ جو اجتہاد کا مفہوم نہیں سمجھتے، وہ اجتہادی مسائل کے اندر رائے دیتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں۔ بہت کمزوری ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ تشیع کی شناخت اور تشیع کی پہچان کو ہم نے علمی انداز میں اس مرحلے پر پہنچایا کہ آج پاکستان کے کسی مسلک کی طرف سے آپ پر الزام تراشی نہیں ہو رہی، کوئی مسلک الزام تراشی نہیں کر رہا۔ اور میں آگے بڑھ کے کہوں گا آپ کو کہ میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کسی مسلک پر الزام نہیں دھرتا ہوں کہ بریلویوں نے کیا ہے، دیوبندیوں نے کیا ہے، اہل حدیث نے کیا ہے، یہ جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ میں سب کو اس سے بری سمجھتا ہوں، کوئی مسلک اس میں ملوث نہیں ہے۔ یہ مسئلہ شیعہ سنی نہیں ہے، یہ اگلی بات ہے۔ آج ہم نے تعارف اس مرحلے پہ پہنچایا تشیع کا کہ کوئی مسلک، کوئی مذہب اس ملک کے اندر جتنے بھی موجود ہیں وہ تشیع کے خلاف اس وقت الزام تراشی نہیں کر رہا، اگر شرارت آپ کی طرف سے نہ ہوئی تو۔ کوئی ایسا اقدام آپ کریں گے، ہوگا ہماری طرف سے، جس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے پھر خراب ہوگا۔ اس وقت صورتحال تشیع کی یہ ہے، وحدت و اتحاد کو ہم نے وہاں تک پہنچایا کہ حسبہ بل پیش ہوا صوبہ سرحد کی اسمبلی میں۔ ہمارے محترم موجود ہیں، سابق مشیر اعلیٰ، اس وقت مشیر اعلیٰ تھے یہ، اور انہی کے توسط سے یہ سلسلہ ہوا، علامہ رمضان توقیر صاحب۔ حسبہ بل دیوبندیوں کی اسمبلی میں واضح کر دوں، اکثریت دیوبندی حضرات کی تھی، لیکن وہ حسبہ بل شریعت بل تھا۔ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ سلسلے میں مولانا ہی لائے تھے کہ جو آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں کو کاٹنا چاہتے ہیں آپ کاٹیں۔ ہم نے بہت سی کئی جگہوں پہ خط کھینچ دیا، کاٹ دیا ان کو۔ انہوں نے نہیں پوچھا آپ نے کیوں کاٹا، اسی کو دوبارہ صاف کر کے لکھ کر اور جو بھی کیا اس کی تباد کر کے اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ وہ حسبہ بل جس پر آخری دستخط ہم نے کیے تھے، وہ حسبہ بل منظور ہوا۔ وہ کوئی شیعہ نہیں تھے، وحدت کا یہ اثر تھا۔ وحدت یہاں تک پہنچی تھی، وحدت کا مرحلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حسبہ بل جو ہے، جہاں آپ مطالبات کرتے چلے آ رہے ہیں بڑی مدت سے کہ ہمارا یہ مطالبہ منظور کرو، وہاں وہ چیزیں ہمیں پلیٹ میں رکھ کر ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ یہ تھا وحدت کا نتیجہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت صورتحال آپ جانتے ہیں کہ وحدت اس وقت دو ادارے ہیں جہاں دینی جماعتیں وہاں موجود ہیں، ایک متحدہ مجلس عمل ہے اور ایک ملی یکجہتی کونسل ہے۔ متحدہ مجلس عمل انتخابی سیاسی ہے اور ملی یکجہتی کونسل وحدت و اتحاد مذہبی حوالے سے ہے۔ متحدہ مجلس کا قائم مقام سربراہ بھی میں ہوں اور ملی یکجہتی کونسل کا بھی قائم مقام سربراہ میں ہوں۔
جہاں تشیع کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، بر صغیر میں تشیع بھی جذباتی اور دوسرے مسلکوں کو بھی جذباتی بنا کے ایک ٹکراؤ کی حد تک پہنچا دیا گیا تھا، وہاں ایسا راستہ نکالا ہم نے امام زمان عجل اللہ فرج شریف کی کسی کمزوری کے اور بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضعف کے ہم نے یہ معاملات آگے بڑھائے اور ان دونوں اداروں سے تکفیریوں کو نکال باہر کیا، وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہیں۔ مین جماعتیں اس کے اندر ہیں، اس میں بھی بڑے تمام گروہ موجود ہیں، لیکن تکفیری اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہاں جن لوگوں نے پورے ملک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا تشیع کے خلاف، ہم نے ان کے لیے راستہ بند کر دیا دینی ماحول کے اندر آنے میں۔ یہ حکمت عملی ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ تشیع کا تعارف ہم نے کرایا اور آج تشیع کی صورتحال جو یہاں ہو رہی ہے، مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو بنیادی احکام تشیع سے واقف نہیں ہیں، جو توضیح المسائل تو بڑی کتاب ہے، یہ جو مختصر الاحکام کی کتابیں ہیں ان کے احکام سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ بھی فقہی احکام کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ مجھے حیرت، فقہی احکام کے بارے میں ایسے لوگ رائے دینے لگے ہیں جو مختصر الاحکام کی عبارت بھی صحیح نہ پڑھ سکتے ہوں، اور ان کو اور ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن، بہت بڑا ادارہ جو تشیع کا امتیازی نشان ہے، قوموں کے نشان بڑے، ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ نشان اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام اور موقعیت رکھتے ہیں۔ امتیازی حیثیت ہے آپ کے پاس مرجعیت کا ہونا۔ دوسرے قوموں میں دارالافتاء ہیں اور مفتی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں اور بھانت بھانت کی باتیں ہیں۔ آپ کے ہاں مرجعیت ہے جو ایک عام فرد سے لے کر ایک دیہاتی شخص سے لے کر اور عالمی سطح پر تشیع کی رہنمائی اور پیشوائی کرتی ہے، اور وہاں دوسروں کے ہاں ہو سکتا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، تشیع کو یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عروج کے دور میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ اگر پیش کیا جائے تو چند سیکنڈوں یا منٹوں سے زیادہ دیر نہیں لگتی جواب آنے میں۔ اتنا بڑا ادارہ، قوموں کے ادارے ہوتے ہیں، ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مرجعیت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں آپ کے اندر، اور وہ باتیں کرتے ہیں جن کو مرجعیت کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، جن کو اجتہاد کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے، جو دور سے نہیں گزرے ہیں اجتہاد کے پاس۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کے گھر میں اگر 2 بچے ہوں، ایک میٹرک میں پڑھ رہا ہو، دوسرا ماسٹر ایم اے میں پڑھ رہا ہو، تو وہ باپ اگرچہ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن اس بچے کو، میٹرک کے بچے کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ ایم اے کے سبجیکٹ کے اندر کوئی مداخلت کرے یا کوئی بات کرے، اس لیے کہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آپ کے ہاں وہ شخص جو اجتہاد کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ اجتہادی مسائل میں رائے دے اور آپ آگے سے داد ملتی ہے اور واہ واہ میں ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے۔